الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. یہ نواں پارہ سورہ اعراف کی 137 نمبر کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بہت پہلے سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون اور اس کی قوم کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کیا اور جب وہ سب ایمان نہیں لائے اور نیک اعمال کو اختیار نہیں کیا تو ان پر عذاب آیا، یہاں تک کہ دریائے کلثوم میں ڈبو دیے گئے. اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اپنے غربت کی وجہ سے اور کمزور تھے، انہوں نے صبر اختیار کیا تو صبر کا یہ پھل ملا کہ جو سرزمین فرعون کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مالک موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو بنا دیا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جو کمزور تھی. کس چیز کا وارث بنا دیا؟ اس زمین کے مشارق اور مغارب کا جس میں ہم نے برکت رکھی. یعنی زمین سے مراد ملک مصر ہے کہ پہلے تو فرعون اور اس کی قوم اس زمین کی مالک تھی، لیکن انہوں نے نافرمانی کیا، جس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. اور یہ بنی اسرائیل جو کمزور تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے غرق کرنے کے بعد پھر یہ لوگ تو وہاں سے ہجرت کر گئے تھے فلسطین کی طرف. جب یہ لوگ غرق کر دیے گئے فرعون اور فرعون کی قوم والے، تو یہ پھر بنی اسرائیل جو ہیں پھر فلسطین سے کچھ زمانے کے بعد واپس آئے، جبکہ یہ بستی سب اجڑی ہوئی تھی اور محل وغیرہ سب ڈھہ گیا تھا. پھر دوبارہ کیا کہتے ہیں اس کو آباد کیا اور پورے ملک مصر کے یہ سب کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل مالک ہو گئے. بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکت رکھی. یہ برکت سے کیا مطلب؟ یعنی چونکہ وہاں پہ حضرات انبیاء کرام کی قبریں تھیں
تو جہاں پہ انبیاء کرام یا اولیاء کرام کی قبریں ہوتی ہیں، مزارات ہوتے ہیں، وہ برکت والی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ فرمانا کہ بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکت رکھی۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تمہارے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے لیے پورا ہو گیا۔ اب دیکھیے، وعدہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اس سے نبی کا اختیار، نبی کی قدرت، نبی کا مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے۔ بات ساری موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہ تم صبر کرو، یہ تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم تھوڑا نہیں ہوا، بہت ظلم ہوا تھا۔ ان لوگوں کے بچے قتل کیے گئے، ان پہ ٹیکس لگا دیا گیا، ان سے بیگاری کروائی گئی، ان کے عورتوں کو قید کیا گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام صبر کی تلقین کرتے رہے اور کہتے رہے کہ صبر کرو، انشاءاللہ یہ ایک دن پست ہوگی یہ قوم اور تمہیں غلبہ عطا ہوگا۔ ایک دن یہ زمین سے، اسی زمین سے بے دخل کیے جائیں گے اور تمہیں یہ سب زمینیں حاصل ہوں گی۔ تو ساری بات کو کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وتمت کلمۃ ربک، تمہارے رب کا وعدہ پورا ہوا، اچھا وعدہ پورا ہوا بنی اسرائیل۔ پتہ یہ چلا کہ جو بات رب کی ہوتی ہے، جو وعدہ رب کا ہوتا ہے، نبی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ نبی کیا کہتے ہیں اس کو اپنی زبان سے وعدہ کر لیں۔ بات رب کی ہوتی ہے لیکن نبی کو اختیار ہوتا ہے کہ نبی کیا کہتے ہیں اس کو کہہ دیں، اور نبی جو کہتا ہے وہ رب کا ہی وعدہ ہوتا ہے، رب کی ہی بات ہوتی ہے، اور وہ پورا ہونا ہے، پوری ہو کے رہتی ہے۔ یہ سب جو سب اچھائیاں ملی ان کو، بنی اسرائیل والوں کو، رب کے وعدے کے مطابق ان کو نعمتیں حاصل ہوئی، ملک مصر حاصل ہوا۔ یہ کس سبب سے؟ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ صبر کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی مظلوم ہو، اس پر ظلم کیا جا رہا ہو اور صبر کر لے، تو ایک دوسری آیت میں ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے مکانات کو اور ان کے باغات کو وہ سب برباد کر ڈالا، کچھ نہیں بچا، نہ باغ بچا، نہ باغ کے لیے چھت بناتے تھے وہ سب بچا، اور نہ کیا کہتے ہیں ان کے بڑے بڑے محلات، عالی شان محلات بچے، وہ سب کے سب کیا کہتے ہیں برباد کر دیے گئے۔ اور مصر پہ غلبہ ان کا تھا، اور پتہ چلا کفر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی مول لینے کی وجہ سے، اور خاص کر نبی کی بے ادبی، نبی کی توہین کی وجہ سے ان پر یہ سب عذاب آئے۔ پہلے تو دھیرے دھیرے آیا، کبھی کھٹمل کا عذاب، کبھی میڈک کا عذاب، کبھی جوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب ہدایت کے لیے۔ اور جب ان سب عذابوں سے وہ ہدایت حاصل نہیں کیے تو ایک بیگ ان کو جبارگی دریائے کلزم میں ڈبو دیا گیا۔ اور جنہوں نے صبر کیا، کمزور لوگ، ان کے ٹیکس کی وجہ سے پریشان ہوئے لیکن صبر کیا، ان کے بچوں کو مارا گیا لیکن صبر کیا، ان کی عورتوں کو قید کیا گیا مگر صبر کیے، ان سے بیگاری کروائی گئی مگر صبر کیا، تمام طرح کی مصیبتیں ان پہ ڈالی گئیں لیکن صبر کیا، تو صبر کا انجام یہ ہوا کہ ان کی ساری نعمتیں چھین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا۔ ایک بار تو یہ ہجرت کر گئے تھے لیکن دوبارہ لوٹ کر کے آئے اور پورے کے پورے مصر پہ بنی اسرائیل قابض ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کی اولادیں پلی بڑھی اور وہیں پر کیا کہتے ہیں یہ سب دفن بھی ہوئے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔